الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف
خفیفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، اللہ کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفائے عشق کے جوہر لٹائے ہیں صحابہ نے، وفائے عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، گلے میں طوق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں طوق سینے پر ہیں پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شاہ رگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، لہو شاہ رگ کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، اللہ کی گھر میں اللہ کی راہ میں گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی کے ذریعے نعمتیں پہنچیں قرآن و سنت کی، صحابہ ہی کے ذریعے نعمتیں پہنچیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، اچانک پرسوں بدھ والے دن برادر محترم مکرم حضرت علامہ حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب
انہوں نے حکم فرمایا کہ میں نے کسی ضروری کام کے لیے گھر جانا ہے، تو بدستور سابق جیسے پہلے آپ میری نمائندگی کرتے ہیں، اس جمعہ پر بھی آپ نے میری نمائندگی کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے اللہ نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور کچھ عرض کرنے کا خیال ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام آپ حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک دین کے ساتھ صحابہ جیسی وابستگی اور خلوص نصیب فرمائے۔ یہ بھی مجھے معلوم ہوا تھا اور حضرت نے بھی بتلایا کہ شاید آگے محرم آ رہا ہے، اس کی نسبت سے اور کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات حضرت آیات اور شہادت اسی ماہ کے اندر ہوئی تھی، اس کی نسبت سے صحابہ کا مضمون چل رہا تھا، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اسی عنوان کے اوپر آپ حضرات سے کچھ اپنے ذوق سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں اور اسی کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ اگرچہ وہ میرا معیار نہیں ہوگا شاید کہ جو حضرت کا ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بسطتاً فی العلم والجسم کا ان کو مصداق بنایا ہے، ہمارے روح رواں ہیں، ہمارے قائد ہیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ صرف میرے جیسے ہی نہیں، بہت سارے علماء کرام ان کے علم، ان کی شخصیت کے معترف اور قائل ہیں۔ اللہ ان کے علم میں عمر میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور ہمیں ان سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے بغیر میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی قسم کا نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبوت آخری ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے چنا تھا، منتخب کیا تھا، گویا آپ بھی دنیا کے آخری انسان ہیں درجے اور رتبے کے اعتبار سے۔ جیسے نبوت میں جناب کا ثانی کوئی نہیں، اسی طرح صحابیت میں صحابہ کا ثانی کوئی نہیں۔ جیسے کہ نبوت انتخاب خداوندی ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یجعل حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی نبوت اور رسالت جسے چاہتا ہوں اس کے لیے اسے منتخب فرما لیتا ہوں، صلاحیتیں بھی میں ہی ان کو عطا کرتا ہوں اور نبوت بھی میں ہی عطا کرتا ہوں، اس بڑے منصب پر ان کو میں ہی فائز کرتا ہوں۔ یہ میرا انتخاب ہے ان کے بارے میں،
کوئی آدمی اپنی مرضی کے ساتھ اپنی محنت سے اور کوشش سے اور ریاضت سے اور عبادات سے اور اللہ کو کی حمد و ثنا کرنے کے لحاظ سے نبی نہیں بن سکتا۔ کسبی چیز نہیں نبوت، نبوت وہبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں بلکہ وہبی چیز ہے، عطائے خداوندی ہے۔ اللہ جس کو موہبت عطا فرمائے، ہبہ کر دیں، وہی اللہ کا نبی بن سکتا ہے۔ عام کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ریاضت کرتے کرتے، جیسے بدبخت لانتی مرزے نے یہ کہا کہ میں عبادت کرتے غلامی کرتے کرتے میں نبی بن گیا، معاذ اللہ۔ پتہ نہیں وہ عبادت کب کرتا ہوگا جو 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا دن میں، وہ عبادت کب کرتا ہوگا؟ یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ۔ اللہ اکبر۔ تو نبوت موہبت خداوندی ہے، وہبت خداوندی ہے۔ ایسے ہی صحابیت بھی اللہ کی طرف سے یہ استفائی والا معاملہ ہے، انتخاب والا معاملہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی کے ساتھ صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ کیسی بڑی خصوصیت ہے۔ صحابی کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اتنا جتنا مرضی آپ سوچیں، اور جتنے بڑے سے بڑے عظیم لوگ، بڑے باکمال لوگ، بڑے عبادت گزار، بڑے ہی صاحب علم اور تقوی اور پرہیزگاری والے اشخاص افراد امت میں کروڑوں کے حساب سے گزرے ہیں، اور شاید قیامت تک اور کروڑوں گزر جائیں، مگر یاد رکھیں ان کی ساری زہدیاں، عبادتیں، علم، تقوی، پرہیزگاری، سب کی سب کسی ادنا درجے کے صحابی کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے۔ کوئی ان کا درجہ مقام نہیں ہے۔ صحابی کی نسبت صحابی سے تو ہو سکتی ہے، صحابی کی نسبت کا مقابلہ غیر صحابی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جنس کا جنس کے ساتھ تقابل ہوتا ہے نا، جنس کا غیر جنس کے ساتھ تقابل نہیں ہوتا۔ انسان کا انسان سے تقابل ہوگا، جن کا جن سے تقابل ہوگا، فرشتوں کا ملائکہ کے لحاظ سے تقابل ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کا صحابیت کے لحاظ سے تو تقابل ہو سکتا ہے، مگر باقی انسانوں کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ صحابی کے معنی میں صحبت کا معنی، رفاقت کا معنی، خلوص کا معنی خود بخود پایا جاتا ہے۔ ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جب صحابی کا لفظ آ گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا۔ اور قرآن پاک نے بتایا ہمیں کسی صحابی کی ایسی بات ذکر نہیں فرمائی کہ جس کو اس زمرے سے یا اس صفت سے مستثنا قرار دیا ہو۔ اللہ نے صحابہ کی جتنی بھی تعریف قرآن پاک کے اندر فرمائی، جتنی بھی تعریف فرمائی، ساتھ یہ لفظ لازماً موجود ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ جب کسی صحابی کا نام لو تو بالاستیعاب فی الفور اس کے ساتھ کیا لفظ کریں، استعمال کریں، رضی اللہ عنہ۔ جمع ہو تو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کبھی غور بھی کیا ہم نے؟ صرف توجہ دلا رہا ہوں، مانا تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے، آپ سارے میرے سے زیادہ صاحب علم ماشاءاللہ سننے والے بیٹھے ہیں، لیکن ایک توجہ دلانا ہے کہ جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو گویا ان کے سارے اعمال کردار کی شہادت دیتے ہیں۔
اور یہ تنہا ہم شہادت نہیں دے رہے، اللہ کی شہادت پہ شہادت دے رہی ہیں کہ میرے اللہ نے پہلے یہ شہادت ان کے بارے میں دی ہے، تو پھر اللہ کے فرمان کے مطابق میں اور آپ اس کی اتباع کر رہی ہیں، اس کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم۔ اللہ نے پہلے یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا، میں اور آپ بعد میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ لفظ اپنی کتاب ازلی ابدی کے اندر قیامت تک کے لیے اس لفظ کو رکھ دیا ہے کہ تاکہ کوئی دشمن بھی پڑھے اس قرآن کو تو وہ بھی میرے صحابہ پر، میرے پیغمبر کے صحابہ پر رضی اللہ عنہم کا لفظ وہ بھی استعمال کرے۔ دل نہ بھی چاہ رہا ہو اس کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ وہ قرآن کا منکر، قرآن کا چھوڑنے والا، قرآن کا منحرف کہلائے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، درست ہے، مگر اس کا تقابل دوسرے اعتبار سے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ کتنے محبت کی بات ہے۔ اتنا ہی کافی تھا کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، قرآن میں اعلان ہو گیا، لکھ دیا گیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، مگر میرے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے اس دینے پر وہ بھی اتنے خوش ہو گئے جتنے میں ان کے اوپر راضی ہونے پہ خوش ہو گیا۔ میں نے جو انعامات ان پر کیے ہیں دنیا میں بھی، آخرت کے اندر جو کروں گا، جو اب بھی وہ جنت کی نعمتیں حاصل شہداء کی طرح کر رہی ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہ انہی صحابہ کے بارے میں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آیت من آیات اللہ، حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دیجئے اللہ ان کے اوپر کروڑہا اربہا کھربہا نعمتیں ان پر نچھاور فرمائے، اللہ اپنی رضا ان کو نصیب فرمائے۔ عجیب دل بنا گئے، عجیب قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا بنا گئے کہ ہمیں خدا کی قسم اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا جب تک کہ سب سے پہلے استدلال اللہ کے قرآن سے نہ کرے۔ سب چیزوں کا نمبر بعد میں، اللہ کے قرآن سے نسبت ہر مسلمان کی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم آپ سب صرف قرآن پڑھتے ہیں، بس سمجھتے نہیں ہیں۔ جو ذوق شوق ایک مسلمان کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، آج وہ نہیں ہے ہمارا، تبھی تو ہم بدعقیدہ، بد عمل، بے دین، بد عمل، اللہ ہی معاف فرمائے۔ ہماری تصویر بڑی غلط ہے، یہ جیسے آپ کی تصویر ہماری تصویر بن رہی ہے، اللہ کے اس غائبانہ ڈیٹے کے اندر میرے اور آپ کے سارے اعمال کی یہ تصویر بن رہی ہے۔ یہ سارا منظر، یہ سارا ماحول شہادت اور گواہی کے طور پہ بن رہا ہے، اور یہ قیامت کو سارا منظر بھی شاہد اور گواہ کے طور پہ پیش ہوگا، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی ایمان کا اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے، اور یہ فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی اتنے لفظوں کو سمجھتا ہے کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ در حقیقت صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے سب سے اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن کے سب سے اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ۔
یا یوں کہہ لو کہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر صحابہ ہیں۔ تو اب جب قرآن پاک یہ فرمائے گا، جہاں قرآن کی یہ آیت آئے گی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، سچ بتلاؤ کہ اس سے مراد کون ہوں گے؟ ہم تھے وہاں کہ ہمارے اعمال صالح کا وہاں ذکر ہو، ہم تھے کہ ہمارے ایمان کا ذکر ہو، ہم تھے کہ ہمارے جہادوں کا ذکر ہو، ہم تھے کہ ہماری ہجرتوں کا ذکر ہو، ہم تھے کہ ہمارا یہ ذکر ہو اذن للذین آمنوا یقاتلون اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ جن لوگوں کو میرے دین کے بارے میں، میں اللہ کے بارے میں ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ایذا پہنچائی گئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ جیسے خدا کے نبیوں پر ایذائیں اور تکلیفیں اللہ کی توحید کے بیان کرنے کے سلسلے میں کفار نے ایذائیں پہنچائیں، قرآن نے ذکر کیا، اسی طرح اللہ نے انہی لفظوں کے ساتھ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ یہ میرے راستے میں ایذا پہنچائے گئے، میرے لیے ایذا، ان تکلیف ان کو پہنچائی گئی، ان کے ساتھ اور کسی کی کیا دشمنی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ جو ہے صحابہ کرام کی تعریف کے اندر اور ان کی صفات کے اندر اللہ پاک بیان فرما رہی ہیں۔ آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے فرمایا گیا محمد الرسول اللہ۔ اب چونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے، جب قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، جب تنہا آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہوں گے اس قرآن سے ہٹ کر تو پھر آپ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے بطور دلیل کے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میرے پیغمبر کی نبوت کے عینی شاہد، عینی گواہ وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اس کے ساتھ، جو ان کے ساتھ تھے، ہیں، رہیں گے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ یہ معیت کس کی، کس کے ساتھ ہے؟ یہ معیت صحابہ کی اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کی معیت صحابہ کے ساتھ۔ معیت جانبین سے ہوتی ہے، معیت ایک طرف سے نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کی معیت ان کے ساتھ اور ان کی صحابہ کرام کی معیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ صحابہ کرام کتنے بڑے انسان تھے کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کفار پر بڑے شدید اور سخت تھے۔ اللہ اکبر۔ قہر بن کر، قہر الہی بن کر کفار پر ٹوٹتے تھے۔ قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا، اللہ پاک نے ان کو ذہن کی، اس بہادری کی، اس شدت کی خود تعریف فرمائی اور لفظ بھی وہی ارشاد فرمائے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپس میں رحیم اور آپس میں رحم دل، آپس میں پیار، محبت، تعلق، انسیت، رشتے، ناطے، خلوص، یہ رحماء کا لفظ سارے ان معنوں کے اندر ہے۔ یہ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مشفق شفیق تھے، رحم دل تھے، مخلص تھے، محبت تھی ان کی، معیاری محبت تھی، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ فرمائے کہ رحماء بینہم، ان کی رحم دلی کتنی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ اللہ نے ان کے
دل و دماغ کی ترجمانی فرمائی رحماء بینہم کہ آپس میں بڑے رحیم تھے۔ اب جو آدمی معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں چن چن کر ان کے برائیاں اور کمزوریاں تاریخ کے کیڑوں سے گندے حوالوں سے ذکر کر کے وہ صحابہ کو مخدوش بنانا چاہتا ہے، ان پر اعتراض کرنا چاہتا ہے، ان کے عیب نکالنا چاہتا ہے، آپ سچ فرمائیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن کی ان آیات کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ قرآن کے ان لفظوں کی ترجمانی نہیں کر رہا، وہ قرآن کے لفظوں کے الٹ کر رہا ہے۔ اور پھر معیار کیا ہے؟ کتنا گندا معیار ہے کہ کہاں اللہ کا قرآن، کہاں تاریخ کے گندے کیڑے۔ تاریخ کوئی قرآن ہے؟ تاریخ کوئی حدیث ہے؟ تاریخ کو آثار صحابہ ہے؟ تاریخ کوئی تابعین کی ترجمانی کرتی ہے؟ کوئی تبع تابعین کی ترجمانی کرتی ہے؟ کوئی تاریخ کسی صدی میں لکھی گئی، کوئی تاریخ کسی صدی میں لکھی گئی، کوئی لکھنے والا شیعہ، کوئی لکھنے والا کذاب، کوئی لکھنے والا جھوٹا، کوئی متنبی۔ متنبی جانتے ہیں؟ جو بنے نہیں لیکن نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اپنے آپ سے خود بننے والا بے ایمان متنبی۔ اس قسم کے لوگ تاریخ لکھنے والے ہیں، یاد رکھیں۔ صاحب قلم، صاحب ذوق، صاحب علم اور سچے سچے مسلمان، بہت سارے مورخین کے فرمان کے مطابق، کہنے کے مطابق 99% تاریخ کے جو مورخ ہیں وہ جھوٹے اور لعنتی ہیں، صرف 1% صحیح لوگ ہیں، 1%۔ اور ان میں بھی غلطی کا امکان ہے، یہ بھی نہ یاد رکھیں، ان میں بھی جو 1% ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ اپنی طرف سے تو ان بیچاروں نے کوشش کی دفاع کرنے کی، صحیح بات کو ذکر کرنے کی، نقل کرنے کی تاریخ کے حوالوں سے، مگر پھر بھی انسان ہے، انسانی کاوش ہے، انسانی محنت ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے قرآن کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے شدید تھے، آپس میں بڑے رحیم، آپس میں بڑے شفیق تھے، محبت کرنے والے تھے۔ قرآن پاک نے جہاں صحابہ کی کوئی کوتاہی یا غلطی کا ذکر بھی کیا ہے نا، ایسے انداز سے کیا ہے کہ ساتھ ان کی تعریف خود بخود ہو گئی ہے۔ اس کوتاہی کو بھی ایسے انداز سے قرآن نے ذکر کیا کہ اس عتاب کے ذریعے سے ان کی تعریف ہو گئی، اللہ نے ان کی تعریف فرما دی، کچھ تو ظاہری لفظوں کے ذریعے سے، کچھ انداز سے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز ایسا اختیار کیا کہ گویا بیچارے وہ بشری تقاضے کے مطابق اس وقت وہ دباؤ میں آ گئے، یا کسی بشری اور مجبوری کی وجہ سے ان سے وہ کوتاہی ہو گئی، مگر ان سے ہونے والی نہیں۔ اور پھر اللہ نے صراحتاً بھی اس کوتاہی اور غلطی کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کوئی ایک آیت بھی مجھے دکھا دیں کہ جہاں قرآن پاک میں ان کی کوئی معمولی سی کوتاہی کا ذکر ہو اور وہاں معافی کا اعلان نہ ہو، ایک آیت۔ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام سے کچھ چوک غلطی ہو گئی، وہ 50 تیر اندازوں کا جو ایک دستہ تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا، جنگ احد کا تذکرہ موجود ہے 4 پارے کے اندر۔ آپ یقین مانیں کہ 5 سے 10 دفعہ قرآن پاک نے ان کی معافی کا بھی ساتھ اعلان کیا ہے۔ کوتاہی 1 دفعہ اور ایک کوتاہی اور غلطی، اور معافی کا اعلان 5 سے 10 دفعہ۔ پڑھیں آپ قرآن پاک، وما محمد الا رسول سے لے کر آخر سورت تک آپ چلے جائیں، اس میں آپ کو بار بار یہ ذکر آئے گا کہ ان سے ایک چوک جو ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، مجھے اپنے ذات کی قسم میں نے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ہی ان کو معاف نہیں کیا، میں نے تو معاف کر دیا ہے، میں مالک ہوں،
اے میرے پیارے پیغمبر بشری تقاضے کے مطابق جو تھوڑی سی کدورت اور میل صحابہ کے بارے میں آپ کے دل کے اندر آ گئی ہے، میں اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، تم بھی ان کو معاف کر دو، فاعف عنہم، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں، میں نے جو معاف کر دیا ہے، معاملہ بھی میرا، آپ بھی میرے رسول، اسلام بھی میرا، قرآن بھی میرا، یہ صحابہ بھی میرے، کیونکہ یہ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں، یہ اللہ کی پارٹیاں ہیں، یہ خدا کی فوج ہیں، میں اللہ نے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، یہ تمہارے ساتھی ہیں، یہ تمہارے دھوپ چھاؤں میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، بحر و بر میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، جنگ و جدل میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، گھر بار میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، سونے جاگنے میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، حتیٰ کہ تہجد کی نماز اور عبادتوں میں آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تراہم، اے مخاطب تو ان کو دیکھتا کہ کیا عجیب منظر تھا ان کے پیشانیوں کے جھکانے کا، ان کے انوارات و تجلیات کا، دیکھنے سے یہ بات مشاہدہ کرتی تھی، معلوم ہو سکتی تھی، مگر کاش کہ تو اب موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کا خطاب سب کو ہے نا، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب مسلمانوں کو ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن منظر اس زمانے کا پیش کیا جا رہا ہے، کاش کہ تو موجود ہوتا۔ تراہم رکعاً، جب وہ رکوع کر رہے ہوتے تھے ان کے رکوعوں کا منظر بھی تو دیکھتا، ان کے سجدوں کا منظر بھی تو دیکھتا، سجدے کیسے کر رہی ہیں، رکوع کیسے کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ رکوع ان کا قابل قبول کیسے نہیں ہوگا جس کو اللہ بطور حوالہ کے پیش کر رہی ہے، پہلے قبول کیا پھر ان کے رکوعوں کا تذکرہ کیا، سمجھ رہے میری بات؟ تراہم رکعاً، رکعاً راکے کی جمع ہے، رکوع کی جمع نہیں ہے، یاد رکھیں، راکے رکوع کرنے والا، رکوع خود رکوع، تراہم رکعاً سجدہ، سجدہ سجدے کی جمع نہیں ہے، ساجد کی جمع ہے۔ ان کے رکوعوں کو دیکھتا، ان کے سجدوں کو دیکھتا، ان کی پیشانیوں کو دیکھتا جب میری بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی چہروں کی پیشانیاں، ان کے نشانات اتنے کھلے اور نمایاں ہیں، انوارات و تجلیات، اتنا بھرپور ایمان ہے، اتنے بھرپور اعمال ہیں، اتنا بھرپور اخلاص ہے کہ اندر سے نکل کر اب چہروں پہ آ گیا ہے۔ اب اندر کھپائی نہیں، اس خلوص کی اندر کھپائی نہیں، اس عبادت کی اندر کھپائی، نورانیت اب نہیں ہو سکتی، اتنی بڑھ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، رب پہ بھروسہ کر کے بڑا سا بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، ذرا برابر بھی ان کے ذہن میں بات ہی نہیں آتی کہ ہمارے جانیں چلی جائیں گی، مال چلا جائے گا، اولاد چلی جائے گی، ملک وطن چلا جائے گا، بالکل سب چیزوں سے لاپرواہ ہو کر جو کام کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ تراہم، کاش کہ تو دیکھتا ہے مخاطب، رکعاً ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، پھر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
سجدے میں بھی اللہ کی رضا، رکوع کے اندر بھی اللہ کی رضا، پیشانیوں کے جھکانے میں بھی اللہ کی رضا، محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینے میں بھی یبتغون فضلا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل میں اللہ کی رضا ان کو مطلوب نہ ہو، ذہن و دماغ کے اندر نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اس عمل کی کوئی گواہی دیتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے جس کے لیے عمل کیے جاتے ہیں، جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، جس کے لیے رکوع سجدے کیے جاتے ہیں۔ رکوع اور سجدوں کے لائق ایک اللہ، اور ان کے مقبول سجدوں کی اور رکوعوں کا تذکرہ مالک کر رہا ہے کہ رکوع کرنے ہوں، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے رکوع کرنے ہوں تو اللہ کے بندو ایسے کرو، سجدے کرنے ہوں تو ایسے کرو، اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ایسے، جیسے صحابہ کو میری رضا مطلوب تھی تمہیں بھی اپنا ڈیٹا زندگی اسی طرح بنانا پڑے۔ نام لینا صحابہ کا سوکھا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور بنانا یہ مشکل ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان اللہ۔ سجدوں کے آثار، ان کے نشان اتنے زبردست، ان کے سجدوں کے نشانات اللہ نے جگہ جگہ پر ان کے سجدوں کے نشانات آج بھی رکھے ہیں، کہ جو اس زمانہ میں آج سے 1400-1500 سال پہلے صحابہ کرام نے جس زمین کے اوپر سجدوں کے نشانات دیے تھے، اللہ کی قسم آج بھی وہ علاقہ گواہی دے رہا ہے ان کے سجدوں کے نشانات، ان کی فتوحات کا، ان کے سجدوں کا، کہ کسی صحابی نے یہاں بھی آ کر ڈیرے لگائے تھے، اللہ کا پیغام یہاں بھی پہنچایا تھا، اللہ کے دین کی خاطر اتنا دور دراز سے عرب سے چل کر مشرق کے اس کونے تک وہ صحابی پہنچا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں تک کہ اس اللہ کے کلمے کا نام وہاں نہیں پہنچے گا؟ اور وہ پہنچانے والے کون؟ سب سے پہلے صحابہ اور پھر اس کے بعد صحابہ کے والذین اتبعوہم بإحسان والے لوگ، جنہوں نے ان صحابہ کی پورے اخلاص اور احسان اور نیکی کے معاملے کے اندر اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا کونے کونے تک پیغام پہنچانے کا، لیکن ذریعہ صحابہ بنے، ذریعہ صحابہ بنے۔ آپ اندازہ لگائیں، پنجابی چ کہندے نے کہ جیڑا لوہا بیڑی نال لگ گیا وہ لوہا بھی تر گیا، پنجابی چ کہندے جیڑا لوہا بیڑی نال کشتی دے نال لگ گیا وہ بیڑا بھی اور لوہا بھی تر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مثال فٹ آتی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ صحابہ کے ساتھ لگ گئے، یہ صحابی نہیں ہیں، صرف ان کے پیچھے چلنے والے تابعی ہیں۔ والذین اتبعوہم، چونکہ لگ گئے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ کون ہیں؟ اولئک هم الفائزون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الصادقون، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ایسے الفاظ میں نے قائد صاحب کو بتایا کہ میں نے یہ جمع کیے ہیں بہت سارے الفاظ، تو مجھے ہنس کے کہنے لگے وہ سارے الفاظ مجھے جمع کر کے، آپ حافظ ہیں میں حافظ نہیں ہوں، سارے جمع کر کے الفاظ مجھے دو۔ یہ قرآن میں 50 سے زیادہ الفاظ ہیں جن کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ فائز ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار دنیا کائنات میں ہیں تو یہی ہیں، اگر یہ کامیاب نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کوئی کامیاب ہے ہی۔ اولئک هم المفلحون،
ہائے عربی سے جو ہم ناواقف ہیں، پنجابی ڈھگے پنجابی، اللہ معاف فرمائے، کاش کہ ہم عربی سے ہمیں کو وابستگی ہوتی، اللہ ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک کا لفظ ہے یہی 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 یہی، اس کا معنی یہ بنتا ہے یہی کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے، حالانکہ اس کا معنی بھی یہی بنتا تھا۔ اس میں اشارہ ہے، اشارے میں صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی، الاشارۃ اصرح من العبارہ، اشارہ جو ہے عبارت سے بھی زیادہ صریح ہوتا ہے، زیادہ واضح ہوتا ہے، اندازہ لگائیں۔ لیکن پھر قرآن پاک نے صرف اولئک پہ اکتفا نہیں کیا، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم المتقون، ہم کا لفظ مزید استعمال کیا تاکہ تخصیص در تخصیص در تخصیص ہو جائے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ اکبر، اولئک ہم المؤمنون حقا، گویا اللہ تھکتا ہی نہیں ان کی تعریف کرتے کرتے، اللہ اکبر۔ اولئک پھر ہم، پھر المؤمنون، پھر حقا، اللہ اکبر، کتنے لفظ ہیں اور سارے ہی تاکید والے ہیں، سارے ہی اخلاص والے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے ہی درجے ہیں، بڑے ہی درجے ہیں۔ اللہ کتنے نے؟ وہ درجات، اللہ کتنے نے؟ وہ درجات، اللہ کتنے ہیں؟ درجات۔ کوئی عدد بیان کیا ہے بھائی؟ سچ بتلاؤ کہ کوئی عدد بیان ہے؟ جمع ہے تو جمع کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ کوئی ایک بات ہو تو کریں، ایک ایک لفظ پہ خدا کی قسم اگر جھگی پنجابی زبان ہے جھگی ڈال کے بہ جاوانا، ایک ایک لفظ دی تشریح پتہ نہیں کنی آ جائے۔ اولئک لہم مغفرہ، یہاں بھی فرمایا اللہ پاک نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ان مردوں سے وعدہ کیا، عورتوں سے بھی وعدہ کیا، صحابیات بھی اسی طرح، صحابہ بھی اسی طرح، بڑے صحابی بھی اسی طرح، چھوٹے صحابی بھی اسی طرح، سارے درجات کے مالک ہیں۔ اللہ پاک نے سب کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بس صحابی کا نام جہاں جہاں بھی آ گیا، چاہے وہ درجے کے لحاظ سے دوسرے صحابہ کی نسبت سے کم درجے کا ہے، لیکن بھلائی کا فیصلہ اللہ نے اس کے لیے بھی فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت وکی فرماتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر بار بار حسنہ کا لفظ آیا ہے، بظاہر اس کا معنی بہت خوب، بہت اچھا، فرماتے ہیں اس کا اصلی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ حسنہ کا معنی اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ ایک اور نقطہ فرماتے تھے کہ میرے اور آپ کے لیے رضا کا اعلان جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ فرمائیں گے، آخری اعلان، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچا دے، ان صحابہ کی اتباع اور محبت میں پہنچا دے۔ اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے ساری نعمتیں تم پر کر دی، اس وقت ان کا ذہن جنتیوں کا بھی یہی ہوگا کہ ہاں ہم پر ساری نعمتیں ہو چکی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علم غیب والی صفت اتنی بڑی ہے میرے اللہ کی، اتنی بڑی ہے میرے اللہ کی کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ نعمت کسی جنتی کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ غیب والی صفت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، لہو غیب السماوات والارض۔ اس وقت ان کا جنتیوں کا ذہن یہ بنے گا کہ اللہ نے ساری نعمتیں ہم پر کر دی ہیں، کوئی نعمت باقی نہیں ہے۔ اس واسطے وہ معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ الم تبیض وجوہنا،
کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں فرما دیا؟ فلاں نعمت نہیں دے دی، فلاں نعمت نہیں دے دی، فلاں نعمت نہیں دے دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں دے دی، لیکن تمہیں پتہ اب بھی نہیں ہے، ایک میری نعمت اور بھی رہتی ہے جو ابھی تک میں نے تم پر نہیں کی۔ وہ حیران ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے وہ حیران ہو جائیں گے جنتی کہ یار ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں آ رہی، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اللہ نے ساری نعمتیں کر دی ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک نعمت اور رہتی ہے۔ اس وقت مالک یہ فرمائیں گے، بخاری مسلم اٹھائیں، ترمذی شریف اٹھائیں، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں اللہ اب یہ نعمت تم پہ کرنے لگا ہوں کہ میں نے اپنی رضا تم پر اتار دی ہے اے جنتیو، اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اپنے لیے تو خوش ہو رہے ہو، میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوش ہو جاؤ کہ میرے اللہ نے ان کی رضا کا اعلان دنیا میں کر دیا۔ ہمارا اعلان اس وقت ہوگا، اللہ پہنچائے سب کو، ہاں جی، ہمارا اعلان اس وقت ہوگا، لیکن میرے پیغمبر کا اعلان، میرے پیغمبر کے صحابہ کا اعلان دنیا میں قرآن میں ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اصل نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، اور قرآن میں یہ آیت مبارکہ بھی ساتھ ملائیں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں۔ اللہ پاک یہ نعمت ان کو دنیا کے اندر بھی عطا فرما دی ہے، فرمائے گا نہیں ابھی جنت میں، اللہ نے دنیا میں عطا فرما دی، تو جنت میں جو کچھ عطا کرے گا وہ تو کیا کچھ ہوگا۔ آخر کے اندر میں تمام حضرات کی نسبت سے یہ بات عرض کروں گا، آپ کی نمائندگی کروں گا۔ حضرت نے بھی فرمایا ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جو اس وقت مظلوم مسلمان ہیں ان کی داد رسی کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنے احتجاجی الفاظ تو ریکارڈ کروائی دے، ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، جتنا کچھ اور کر سکتے ہیں مالی تعاون، سیاسی تعاون، زبانی تعاون، اسی طریقہ کے ساتھ ہم تمام مسلمان ایک ہیں، یکجان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب مسلمان کل جسد الواحد، ایک انسان کے وجود کی طرح، جیسے ان میں سے کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا بدن اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انگلی پہ ہو، سر میں ہو، کسی بھی جگہ پر انسان کے وجود کا جو حصہ ہے اس میں درد اور تکلیف ہو تو سارا انسان کا وجود تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی طرح سارے کے سارے انسان، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، کسی ملک کا ہو، کہیں کا باشندہ ہو، اس کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمانی جو رشتہ ہے یہ سارے رشتوں سے بڑھ کر رشتہ ہے۔ تو آج روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین لبنان کے مسلمانوں کے ساتھ، شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر چہار طرف کفار نے یلغار کی ہوئی ہے سارے مسلمانوں کے اوپر، ان کو پسپا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے۔ اب آپ کے یار دوست امریکہ نے بھی آپ کو لات مار دی ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، جو بڑے نمائندگی کرتا تھا اور پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کفار کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا کبھی بھی دوست نہ بنانا، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی۔ تو اس واسطے یہ ساری سازشیں ہیں غیر مسلموں کی، یہ سازش کے ذریعے سے ایسے کرتے کراتے ہیں، پھر خود بخود بھی مامے بن جاتے ہیں، پھر ان کے تعاون پہ کے بل بوتے پر اپنی سیاست جھوٹی چمکاتے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، ہمارا آپ حضرات کی نسبت سے ترجمانی کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جو مسلمان روہنگیا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میں احتجاج اپنا ریکارڈ آپ کے ذریعے سے کروا رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات اس مظلومیت کے اوپر اپنی بے کسی کا اور اپنی بے بسی کا اور پورے عالم اسلام کے دوسرے مسلمانوں سے بھی اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان سے بھی ہم اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں کہ ان کا ظلم ختم کریں، ان کو مظلومیت سے بچائیں، ہر طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، جو ہو چکا اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور جو آئندہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے میں اور آپ جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار مجھے اور آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے فرمائیں۔ آخر دعوانا